ہے تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ, میں اس طریقے سے اپنا سوال رکھتا ہوں ایڈم, ایک منٹ کفر بن شیطان صاحب, ایک میں آپ کو بولنے کا پورا موقع دوں گا. میں آپ کو سوال, آپ کو ایڈم نے ایک طریقے سے سوال کیا, آپ نے اس کا جواب دیا, میں ایک طریقے سے سوال رکھتا ہوں, اس کے بعد آپ ایڈم سے ڈسکس کرنا, مجھ سے کرنا, میں بھی کر سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو آپ کو ایک irrational اور ایک illogical انسان بننا پڑے گا. میں ایگری کرتا ہوں اس بات, میں ایگری کرتا ہوں اس بات. ختم. نہیں بھائی, میں آدم بھائی جانتے ہیں, میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں. ہاں تبھی تو آپ کو بلایا, تبھی تو آپ کو بلایا میں نے. میں ادھر ادھر گھما کے بات نہیں کرتا ہوں ساحل صاحب. میں آپ کو یار بتاؤں 2 وکٹ ایسے ہی گر گئی ہے. نہیں, let him finish ساحل, let him finish. ہاں اوکے, نو پرابلم. ساحل صاحب میرے 2 پوائنٹ ہیں یہاں پہ. پہلی بات, دنیا کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جو لاجیکل ہو. فرسٹ پوائنٹ. آپ نے کتنے ریلیجنز کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ مطلب میجر ریلیجن, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو. آپ نے کرسچینٹی کو کمپلیٹلی خود پڑھا؟ لیکن بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں جس کو لگتا ہے نہیں سر, دیکھیں ہم کمپلیٹلی پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا, قرآن کو ہم کمپلیٹ کمپلیٹلی نہیں پڑھا میں نے, کمپلیٹلی نہیں پڑھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی تھیولوجی کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ ہی نہ کیا ہو. میں مان سکتا ہوں تھیولوجی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اللاجیکل باتیں ہر مذہب میں ہیں. ایک ہو گیا. دوسری پہ آتے ہیں. کوئی اور ریلیجن آپ نے کمپلیٹلی پڑھا؟ نہیں. اوکے, سو لیٹس ناٹ گو ٹو اینی ادر ریلیجن, لیٹس اسٹک ٹو دس ون. پورا تو میں نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا ہے, تو میں اسلام پہ بھی بات نہ کروں. قرآن پورا پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں قرآن پڑھا؟ پڑھا ہے, لیکن پوری تفسیر میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھی ہے. کون سی تفسیر کو مانتے ہیں آپ؟ کون سی تفسیر کو مانتے ہیں؟ اسپیسیفکلی کسی تفسیر کو نہیں مانتا ہوں. اوکے, تو اس کا مطلب گولی مارے تفسیر کو, کیونکہ اس میں آپ اہل چوائس ہے. قرآن کی آیتوں میں تو اہل چوائس نہیں ہے نا, ہر آیت کو مانتے ہیں ہم. ہر آیت کو بلا شبہ مانتا ہوں. اوکے, تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل illogical لگتی ہے کہ اللہ نے زمین سے بات کی ہو, جو کہ آپ کے مطابق نہ تو اس میں سول ہے نہ وہ لیونگ ہے, یٹ وہ فیلنگز کا اظہار کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے, کیونکہ فیلنگز اور بات یہ 2 چیزیں سول کے بغیر نہیں ہو سکتی. کریکٹ؟ اچھا اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. ہاں ایک منٹ, ایڈم اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہمارے ابو ذر بھائی آئے تھے جن کو لیونگ نان لیونگ کا بھی پتا نہیں تھا, تو وہ کہہ رہے تھے پہاڑ میں بھی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ بات قرآن کے حساب سے تو بالکل صحیح ہے, ایک اور illogical بات, کیونکہ آپ دیکھیے سورہ حشر ہے شاید, وہ 59 سورہ ہے شاید, جو جن کی آیتیں میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے نماز پڑھاتے وقت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارا ہوتا تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ اور ایک illogical میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آنسر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ, آپ سائنس کے تھرو یہ لاجک لا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میرا پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ سائنس اپنے میچورٹی تک نہیں پہنچی ہے. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آج سے 50 سال پہلے کی اگر بات کریں گے, 50 years بیک, ناٹ مور دین دیٹ, 50 years بیک اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ پلانٹس لیونگ بینگز ہیں. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. سائنس نہیں مانتی. کس نے بولا ہے؟ کوئی بات نہیں. 50 سال پہلے نہیں مانتی تھی, اب ماننے لگی ہے. 50 سال پہلے کی جو سائنس تھی وہ نہیں مانتی تھی. میں یہ کیا پلانٹس کے پاس سول ہوتی ہے؟ پلانٹس کی تو لینگویج بھی ہوتی ہے, وہ روتے بھی ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے سول بھی ہوگی. نہیں, ایک ہوتی ہے سول, ایک ہوتی ہے اسپرٹ. قرآن کے اندر 2 لفظ آتے ہیں عربی کے, اگر دیکھیں گے نفس اور روح. قرآن میں نفس ہے یا روح ہے؟ پلانٹس میں نفس ہے کہ روح ہے؟ یہ میرے لیے ٹپیکل سوال ہے, میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. یہی تو پرابلم ہے سر. The devil is in the detail. The devil is in the detail. پرابلم یہی ہے میری جان. ٹھیک ہے, وہ میں پڑھ لوں گا. اب آپ پڑھ کے اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, پہلے یہی پہ آتے ہیں. پلانٹس کو ہم چھوڑ کے ایک سیکنڈ, ایک آرگیومنٹ بنانا دیجیے. ایک جواب آرگیومنٹ بنا لیں. آرگیومنٹ نہیں, ایک جواب ہے میرا, وہ یہ ہے کہ ہم وی نو کہ ارتھ از اے نان لیونگ تھنگ ان اٹ سیلف, ٹھیک ہے. سن بھی ایک نان لیونگ تھنگ ہے ان اٹ سیلف, ٹھیک ہے. لیکن جب میں کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, اور اس کو ہمارے ہندو بھائی بھی کافی کوٹ کرتے ہیں کہ سن کی ایک اپنی ایک ساؤنڈ ہے
اور ارتھ کی بھی ایک اپنی ایک ساؤنڈ ہے جو ایمٹ کرتی ہے ارتھ, ٹھیک ہے, اینڈ اسپیس کی بھی اپنی ایک ساؤنڈ ہے جو اسپیس ایمٹ کرتا ہے, مون کی بھی اپنی ساؤنڈ, تو ہر پلانٹ کی اور اسپیس کی اپنی اپنی ایک ساؤنڈ ہے. ناؤ یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی, کیوں آ رہی, دیر از نو ایکسپلینیشن فار دیٹ ایز آف ناؤ. لیکن سیم آرٹیکل میں پڑھے کیوں آ رہی ہے, سیم آرٹیکل میں پڑھے کیوں آ رہی ہے, بیکاز آف دا موومنٹ آ رہی ہے. سیم آرٹیکل پڑھے آپ کو لگے گا. میں اس کو کاؤنٹر کر دیتا ہوں, میں اس کو ایک سائنٹیفک فیکٹ سے کاؤنٹر کر دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ویکیوم میں ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول. بھائی میری بات تو سنو, پنکھا بھی چلتا ہے تو اس میں سے بھی آواز آتی ہے میرے بھائی, لیکن مدعا یہاں پہ یہ کہ ویکیوم میں ساؤنڈ نہیں چل سکتی ایز پر سائنس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ایز پر سائنس ساؤنڈ ریکوائرز اے میڈیم, ویکیوم میں کوئی میڈیم نہیں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو اسپیس میں ساؤنڈ نہیں ہے لیکن نا میں کیا کروں اس میں, سائنس کہہ رہی ہے. میں بتایا تھا کہ ساؤنڈ, دیر از نو ساؤنڈ ان دا اسپیس, آپ کو ہر آرٹیکل بتائے گا. اینی ہاؤ, ہم آگے چلتے ہیں اپنی اس مدعے کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ قرآن آپ کو جاہل کہتا ہے, مسلمانوں کو؟ ہاں معلوم ہے, کہتا ہے. ظالم بھی کہتا ہے, نادان بھی کہتا ہے, جاہل بھی کہتا ہے. کیوں کہتا ہے قرآن آپ کو جاہل اور نادان کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بار امانت جب پیش کری زمینوں اور آسمان اور پہاڑوں پر, تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اور انسان جاہل تھا, اس نے اٹھانے کے لیے یعنی کہ انسان اتنا جاہل ہے, اور یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت, یہ نون مسلموں کی, ہندوؤں کی, کرسچنس کی, ایتھیسٹ کی, ایگنوسٹک کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے قرآن کو اٹھایا اس کی بات ہو رہی ہے. بھائی ہم نے تو چھوڑ دیا نا, ہم نے کہا بڑے پانڈے میں, ہم نے تو پیچھے بار امانت نہیں, بار امانت یہ عالم ارواح کی بات چل رہی ہے. ہاں نا, لیکن آدم ارواح کو ہم مانتے ہی نہیں نا, تو ہم کیسے مانیں گے؟ یعنی جب ہم آپ نہیں ارواح کو نہیں مانتے, مانتے, لیکن جو مسلمان ہیں اس کو بذات خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جاہل ہو, کیونکہ اللہ میاں نے پہاڑوں کو کہا, اے پہاڑ قرآن کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ پہاڑ نے کہا نہیں اٹھاتے, بڑو پانڈے میں. اللہ نے زمین کو کہا, زمین اٹھاتے ہو قرآن کا بوجھ؟ ٹھیک ہے, اسلام کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ میں کہا نہیں اٹھاتے جی, بڑو پانڈے میں. اللہ میاں نے آسمانوں کو کہا, 7 آسمان بنائے اللہ میاں نے, تو پرولر میں آسمان ہے. اللہ نے 7 آسمانوں کو کہا قرآن کا بوجھ اٹھاتے, انہوں نے کہا نہیں اٹھاتے, بڑو پانڈے میں. جو آپ کے اللہ میاں کے انسان تھے, انہوں نے کہا اللہ میاں ہمیں دے دے, ہمیں دے دے, ہلو اللہ ہمیں دے دے, ہم اٹھائیں گے یہ بوجھ. اللہ میاں ہم ڈونکیز ہیں, ہمیں دے دے. اللہ نے انسانوں کو دے دیا. اللہ میاں انسانوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ انسان انتہائی بہت بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے. بھائی یہ کیا اللہ میاں کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ میاں سائیکوپیتھ لگ رہا ہے یار. یہاں پہ پہلے آسمان کو کہتا ہے, زمین کو کہتا ہے آدم بھائی, اگر آپ اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے بھائی, مجبوراً مجھے جانا پڑ جائے گا, کیونکہ اس کی پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو اور تم اس محفل میں شامل رہو گے تو انہیں گنے جاؤ گے. تو اگر آپ آئی ایم سوری کہ آپ کو ایسا فیل ہوا ہے, میں ایسے بات نہیں کر رہا, لیکن میں آئی ایم سوری فار دیٹ کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوا, بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے. لیکن سر اگر آپ لیٹس ناٹ فیل اسلام کے اندر سے, اس آیت کو اسلام کے باہر سے جا کے دیکھیں. بالکل وہی چیز ہے. حرمت کو, قرآن کی حرمت کو سائڈ پہ رکھ کے نا, ذرا باہر سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ حرمت قرآن اور حرمت اللہ کو سائڈ پہ رکھ دے, اور پھر اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں کیا آپ کو میری والی سٹیٹمنٹ سچی لگ رہی ہے کہ نہیں. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو ہم کو سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جاہل کیوں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہا ہے ہم بار امانت ہم نے پیش کری کہ کون ہے جو ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, انسانوں نے کہا کہ ہم دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنت جہنم بنائی کہ بھائی اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ٹیسٹ ہے, اگر اس کی میں پچھلی آیت کھولوں, بار امانت تو ٹیسٹ ہوا نا بھائی. امانت سنبھالنا اٹھانا یہ تو ٹیسٹ ہوا نا, کیا آپ اس امانت کو سنبھال پا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ وہ کر جائیں گے, مطلب امانت کی خیانت کر جائیں گے. یہ تو یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ امانت اٹھانے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے, آپ اٹھا پائیں گے یا اس کو خیانت کر دیں گے اس امانت میں. تو پھر آسمان زمین اور پہاڑ کافر ہوئے اس حساب سے؟ کافر نہیں ہوئے نا, انہوں نے کہا ہم کو نہیں چاہیے, ہم نہیں لیں گے یہ ٹیسٹ, انہوں نے یہ کہا, انکار کر دیا نا, تو دے بیکیم کافر. اگر میں اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دوں تو آئی ایم اے کافر, رائٹ؟ اچھا ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی, حکم نہیں دیا تھا. اگر حکم دیتا تو ماننا پڑتا ان کو. چوائس دی تھی, انسانوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے ہم اٹھائیں گے اس کو. پہاڑوں نے منع کر دیا, اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا نا, حکم دیتا تو کافر ہو جاتے. لیٹ می کمپریہینڈ دس سچویشن. تو اللہ میاں نے شروع میں حکم نہیں دیا, آپشن دی, ٹھیک ہے.
اب مجھے بتائیں کیا قرآن میرے باپ کے گناہ کو میرے اوپر ڈال سکتا ہے؟ کیا قرآن آپ کے ابا کے گناہ کو آپ پر ڈال سکتا ہے؟ میرے گناہ میرے ابا نے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سزا میں بھگتوں، کیا ایسا ہوتا ہے قرآن کے مطابق میرے باپ کے گناہ میرے اوپر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. اوکے، عالم ارواح میں آدم نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. Why is Allah making me a kafir؟ میں نے تو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. سارے انسانوں نے ایکسپٹ کیا. کہیں پر یہ بات نہیں کہ آدم نے show me from the Quran کہ آدم کے ساتھ ساری روحیں پیدا کر دی گئی تھی. قرآن سے دکھائیے گا، کہیں اور نہ جائیے گا. یہی آیت گواہ ہے. میں نے یہی بولا ہے، یہ آیت گواہ ہے. یہی آیت گواہ ہے. جی جی جی، انسان نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا آدم نے اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں نے اٹھا لیا. جی میرے بھائی اس وقت انسان ہی بنا تھا. انسان الانسان دی مین، جو دی مین ہے، ال کا جب بھی لگے گا وہ دی ہے. دی سب سے پہلا انسان آدم بنا تھا. دی مین واز آدم. آدم دا لفظ آدم جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے انسان. آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. دا ورڈ آدم ٹرانسلیٹس انٹو مین، رائٹ. دی مین جب آپ کہیں گے نا ال انسان، اٹ مینز آدم، ناٹ دا پرولر آف دا ہول مین کائنڈ، ٹھیک ہے. اب ال انسان نے اس کو ایکسپٹ کیا، آدم نے ایکسپٹ کیا. وائی دا ہیل ایم آئی ریسپانسبل جو آدم نے ایکسپٹ کیا؟ میرے پاس چوائس ہے، میں مانوں چاہے نہ مانوں. وائی ایم آئی کافر؟ چلیے اس کے لیے ایک کام ہی کرتے ہیں. ہمارے اس میں آپ کے بیچ میں کانٹرڈکشن ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں سارے انسانوں نے کہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں آدم نے کہا تھا. نہیں قرآن کہہ رہا ہے، ایک سیکنڈ، سوری قرآن کہہ رہا ہے ال انسان، قرآن کہہ رہا ہے. تو ٹھیک ہے صاحب، اس کے لیے سارے جو مترجم ہے قرآن کے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدم کو بول رہا ہے یا سارے ہی انسان کو بول رہے ہیں. The man undertook it. ارے اور پھر انسان نے اسے اٹھایا. Every single translation. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں آپ کی حجت نہیں، انسان کلیکٹیولی نا آدم صاحب. ارے میں آپ کی حجت تمام کرتا ہوں. انسان کلیکٹیولی نہیں ہے، ال انسان ہے، دی انسان ہے، دی مین ہے. میں آپ کی حجت تمام کرتا ہوں. آپ کے اسکالرز اس سوری پھر میں اسٹوپڈ بولوں گا، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اس کیا کہنا چاہیے، اس سلی آرگیومنٹ کو لے کے انہیں لگتا ہے کہ یار اوہ گیم خراب ہو گئی. وہ کہتے ہیں عالم ارواح کی تمام روح نے. علامہ قرآن میں ال انسان لکھنے کے بجائے پرولر میں کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پہلے مجھے یہ سمجھا دیں، علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل آتی ہے. علامہ کو آپ سے زیادہ عربی آتی ہے. تو علامہ اس آیت کو، کیا علامہ قرآن میں اس آیت کو عربی میں اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کلیئر ہو جاتی؟ کر سکتا تھا. تو پھر اللہ میاں نے سنگولر یوز کیا ہے، ہم لوگ سنگولر کیوں نہیں لے رہے؟ اچھا سنیے جی سر. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں انسان بڑا ظالم، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو آرگیومنٹ کر رہے تھے نا، جو آپ نے کوسچن رکھتے ٹائم کیا تھا، جب بات اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی کر دی، انسان جاہل ہے، تب آپ نے مراد سارے مسلمانوں کو لے لیا. اب جب آپ کے مطلب تو میں نے آدم ہی لیا. یہ دیکھیں میں آپ کو تفسیر ابن کثیر دکھاتا ہوں. ان کا جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے جو میرا ہے. حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایمانت سے یہاں مراد اطاعت ہے، اور اسے حضرت آدم پہ پیش کرنے سے پہلے زمین و آسمان اور پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تھا. حضرت آدم پہ پیش کرنے سے پہلے. سو بیسیکلی میرا سوال وہیں پہ آ گیا. میرے یہ جو قرآن کو اٹھانا ہے، اس کی ذمہ داری تو آدم نے لی، ٹھیک ہے، ذمہ داری لی آدم نے. بھائی میں کیوں کافر ہوں؟ میں نہیں لیتا ذمہ داری. میں کیوں کافر ہوں؟ میں نے تو لی نہیں. آپ جو عالم ارواح کی بات کر رہے ہیں وہ نیچے لکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن دیر آر دا کنسنسس، سرٹن کنسنسس ہے، سرٹن ہے جو کہ میری اس تھیوری کو ایکسپٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ال انسان کا ہے. اللہ نے چونکہ ال انسان کا ہے، ملٹیپل لوگ ال انسان کو آدم سے ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ال کا مطلب ہوتا ہے دی ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے ال عربک کا، جو کہ سنگولر کو ظاہر کرتا ہے. دی انسان واز آدم. تو حضرت ابن عباس جو ہیں، جو کہ حرب الامہ ہیں، قلم ہے امت کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ آدم کو پریزنٹ کیا. آدم کو گناہ میرے پہ کیوں؟ میں کافر ہوں، کیوں میرے پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا دوسرا جواب بھی دے دیتا ہوں. دوسرا جواب قرآن میں ہی ایک اور دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، صرف یہی آیت نہیں ہے عالم ارواح کی. عالم ارواح کی نہیں سنی تو صحیح، عالم ارواح کی نہیں، تو وہ آیت اس آیت کو کلیئر کر دیتی ہے نا.
میں جواب دے دے رہا ہوں, مجھے بولنے تو دیں, تبھی تو پتہ لگے گا. آیت سورت نمبر, آیت نمبر, سورت نمبر, آیت نمبر یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نہیں سر, وہ تو دینا پڑے گا نا آپ کو, وہ میں سرچ کرنا پڑے گا, پھر میں سرچ کر کے آپ کو دیتا ہوں. سرچ وہ کریں, آیت کا منٹ کا پاز لیں. ایک سیکنڈ ذرا. اوکے ساحل بھائی, آپ سپر چیٹس لے لیں, ہم پاز لیتے ہیں. ساحل بھائی, میں نے کہا تھا نا یہ بھائی بڑے زبردست بھائی ہیں, کیونکہ ان اچھے کو بھائی ہے, حجت آتی ہے, انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ان سے بات کر کے مزہ آتا ہے. بہت زبردست. سر آپ سپر چیٹس لے لیں, بہت زبردست کوئی اور ہے تو ان سے گپ شپ لگا لیں, اتنی جی. دیر میں ریفرنس لے کے آتے ہیں. سیکنگ آنسرز کرے, اللہ اوپر بیٹھ کے ایکس مسلمز کو کچھ ایسا بول رہے ہوں گے, کچھ نہیں بولے گا تو چپ, ابے تو مرتد ہے, چپ جاہل, مرتد ہے تو کچھ نہیں بول سکتا. لیکن قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ, کیسے اللہ گائیڈ کرے ان کو جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دیا. تو اللہ تو مجبور کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں ان کو گائیڈ کر ہی نہیں سکتا, یہ لوگ اسلام لینے مرتد ہو چکے ہیں. اللہ بھی ابھی مجبور ہے قرآن کے اندر. جے ہو انڈیا بھائی نے, بالکل جے ہو انڈیا بھائی نے $50 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت بہت شکریہ جے بھائی آپ کا. رسول کافر کہہ رہے ہیں پہاڑ کیسے گڑے گئے تھے, لیٹسٹ ملا جی. حق سے آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب. راگو شرما کہہ رہے بھائی اسپیس میں ساؤنڈ نہیں ہوتا, وہ فریکوینسی کی بیس پر ساؤنڈ جنریٹ کی گئی ہے, فل آرٹیکل میں ہے یہ ڈیٹیلز. جی راگو جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آدم صاحب جی سر, آپ نے آیت ڈھونڈ لی, سورہ آراف آیت نمبر 172. سورہ اعراف, اس کا نمبر میں ڈھونڈنا پڑے گا. سورہ اعراف, ایک سیکنڈ, 7 ہے, اوکے 7 کی آیت نمبر 172. 172. کیا بات ہے سر, آپ کتنے اچھے ہیں. سم تھنگ وینٹ رانگ, 7 کی 172. ایک سیکنڈ, اوکے سم تھنگ وینٹ گڈ. جی سر. اور یاد کرو جب نکالا گیا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو, اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم پر گواہ ہیں, مبادا تم یہ کہو کہ قیامت کے دن تو ہم اس سے غافل ہیں. جی سر, جی سر بولیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم کی پیٹھ سے نکالا تھا, ساری روحوں کو, پھر اس کے بعد ان سے اقرار لیا تھا کہ گواہی دو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. انہوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ رب ہیں, پھر اس کے بعد ان کو یہاں پہ بھیجا گیا. جی سر, اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سب کو جو ہے نا ایک ہی فطرت پہ پیدا کیا. یہ آیت فطرت والی آیت ہے. So try to understand what I'm saying. لیکن کویننٹ بھی تو لیا نا پہلے, کویننٹ بھی تو لیا نا. سر جواب تو سن لیں, آپ مدے سے ہٹ رہے ہیں اس وقت. یہ فطرت والی آیت ہے سر سن, نہیں بول رہے ہیں. اچھا سنیں, رکے ابن کثیر ہی کھولتے ہیں فطرت. آپ میری نہ سنیں, رک جائیں یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ, یہ فطرت کی بات کر رہا ہے, لیکن میں عالم ارواح کا یہاں پہ ابن کثیر کھولتے ہیں دوبارہ. سر ہر روح کو اللہ تعالیٰ اپنا خالق مانتا ہے. اولاد آدم سے اللہ نے ان کی نسل سے, ان کی پیٹھوں سے ذول اول میں نکالی, پھر ان سے اس بات کا اقرار کیا رب خالق مالک معبود ہے. اسی فطرت پر پھر دنیا میں ان سب کو پیدا کیا. یہی وہ فطرت جس کی تبدیلی ناممکن ہے. مسلم اور بخاری میں لکھا ہوا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. سر دیکھیں, میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی, یہاں پہ قرآن اٹھانے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ ایمانت کی بات نہیں ہے. یہ والی آیت جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے کہ ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ دیر از اے گاڈ, کوئی ہے. فطرتاً وہ مانتا ہے کہ کوئی ہے تخلیق کرنے والا. سر یہاں پہ یہ آیت اس قرآن کو اٹھانے کی نہیں ہے, اس ایمانت قرآن والی ایمانت کی نہیں ہے. یہاں پہ آیت صرف اور صرف یہ بتا رہی ہے کہ فطرت میں انسان جانتا ہے کہ دنیا خود بخود کریٹ نہیں ہوئی بھی. دیر واز اے کریٹر. میرا پوائنٹ یہ ہے آدم صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات, میں صرف آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عالم ارواح میں ساری روحوں کو ایک بار نکالا گیا تھا. نہیں چلو نکالا گیا تھا, لیکن بات یہ نہیں ہے. قرآن 33:72 جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ڈبل چوائسز ہیں آپ کے پاس. ہم واپس چلتے ہیں 78, ہم اس کے 33:72 پہ چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اسی میں اگر میں نیچے اسکرول ڈاؤن کر لوں تو آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا کہ ارواح کی روحیں تھیں, لیکن اللہ میاں واز ایکسپلیسٹ کہ میں نے یہ چیز دی ہے ال انسان کو جو کہ آدم ہے, دی انسان. سو میرا سوال ویری کلیئر تھا آپ سے
کیا اللہ میاں اسی طریقے سے جو آپ مجھے آیت دے رہے ہیں اسی طریقے سے تمام انسان نہیں کہہ سکتا تھا؟ بنی آدم نہیں کہہ سکتا تھا؟ اس نے ال انسان کیوں لکھا؟ سو بیسیکلی اٹ از آئیدر اے کنٹرڈکشن اور اللہ ڈڈ ناٹ نو واٹ ہی واز سیئنگ. Now my question is کہ آدم سے ارواح نکالنے سے پہلے آدم کو قرآن اٹھوایا تھا یا بعد میں تمام روح کو؟ دیکھیے اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آدم کو اٹھوایا تھا. میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میں تفسیر سامنے دکھا رہا ہوں. ابن عباس جو حرب الامہ ہے, حرب الامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرب الامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس حجت نہیں ہے نا بھائی, ان کے کئی قول غلط بھی ہیں. حرب الامہ کسے کہتے ہیں سر جی؟ حرب الامہ کسے کہتے ہیں؟ وارئر آف دی وار آف حرب تو بیسیکلی وار ہو گیا نا. نہیں, حرب الامہ جو ہوتے چلے واریئرز آف اسلام, یعنی کہ جن سے اسلام کو سیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اوکے. اب آپ کے پاس جو ابن عباس جی ہیں اور ابن کثیر اس کو لے کے سب سے پہلے انہی کا کول دے رہے ہیں آپ کو. کوشچن سمپل یہ ہے, جب قرآن اٹھانے کی بات آئی, امانت دینے کی بات آئی, وہ بات جب آئی تھی تو وہ آدم میں سے روحیں نکالنے سے پہلے ہوئی تھی یا آدم سے روحیں نکالنے کے بعد ہوئی تھی؟ کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آدم سے روحیں نکالی گئی تھی, رائٹ, اور ان کو فطرت میں پیدا کیا گیا تھا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فیئر پاسبلٹی, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ال انسان, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ قرآن اٹھایا گیا تھا آدم سے, اس کے بعد روحیں نکالی گئی. مان لیا, چلیے پھر آگے. اگر آدم بھی میں نے مان لیا تو اب آگے آرگیومنٹ کیا آپ کا؟ آگے آرگیومنٹ میں کیا, پھر آپ نے کہا تھا کہ پہاڑ وغیرہ کافر نہیں ہے, آسمان کافر نہیں ہے, اس وقت چوائس دی گئی تھی. ہاں بالکل. تو اب میرا سوال ہے کہ جب وہ آپشن دیا گیا تھا اس وقت تو میں تھا نہیں. اب میرے باپ نے, جس کا نام آدم ہے, ہر کسی کا باپ ہے, حضور کی حدیث میں ہے کہ آدم سب کا باپ ہے, آپ کا بھی میرا بھی, ہم سب کا باپ آدم ہے, رائٹ. صحیح. تو میرے باپ نے گناہ کیا, گناہ سوری ایکسکیوز مائی لینگویج, میرے باپ نے ایک چیز کی ایکسپٹنس دی ہے, اس کا خمیازہ میں کیوں بھگتوں بھائی؟ مجھے میرے پاس چوائس, ویئر از مائی چوائس؟ میری چوائس کہاں ہے؟ آپ کی چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اس کو مان لوں آپ کی چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر میں میری چوائس ہی نہیں ہے. ہاں آپ کی نہیں ہے نا, نہیں ہے میری چوائس. ارے آپ کے والد نے تو چوائس کری نا, تو آپ باؤنڈ ہوگی اس بات. یہ تو غلط ہے نا, یہ تو غلط ہے. والد صاحب نے چوائس کی تو مطلب میں بھی اس کو ماننا پڑے گا. آدم صاحب آپ کے والد نے چوز کیا کہ وہ پاکستان موو کریں گے پارٹیشن کے بعد, اس میں آپ کی چوائس کہاں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پاکستانی بنے ہیں کیا؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ دور فٹے منہ کے پاکستان میں پیدا ہوا, میں تو کہیں تو کہتا ہوں فٹے منہ. تو سر میرے پاس, لیکن سر میرے پاس یہ چوائس ہے نا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. ہاں چھوڑ سکتا ہے, وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ سکتا ہے نا, وہ دوسری کنٹری میں. اور اصل میں میرا گناہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ میں پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دوں. محمد نے بھی تو مکہ کی نیشنلٹی چھوڑی تھی نا, مدینہ میں جا کے اپنی ریاست قائم کی تھی, پھر واپس کیپچر کیا تھا. دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ایک وقت آئے کہ میں پاکستان پہ قبضہ کر لوں اور اس کو انڈیا کا پارٹ بنا دوں. پاسبلٹی ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. ان دا پاسبل فیوچر یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اب یہاں اللہ کی چوائس کی وجہ سے اللہ میں نے مجھے چوائس نہیں دی, مجھے کافر بنا دیا. حد ہو گئی یار, یہ کیا بغیرتی ہے؟ آپ کو کافر تو نہیں بنا دیا, آپ کو مسلمان پیدا کیا تھا. آپ بائی چوائس. اچھا میں ایگزامپل, میں ایک بات بتاتا ہوں. کل نا اسی بات پہ ایک دوسرے چینل پہ بات ہو رہی تھی. میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر دیر از این ایڈوانٹیج فار مسلم فار بینگ بورن ان اے مسلم فیملی, ٹھیک ہے, تو ساحل صاحب کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا آج کی ڈیٹ میں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا ایڈوانٹیج ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ایڈوانٹیج نہیں ہے. آپ لوگ کا پوائنٹ ایک ایڈوانٹیج ہے. Being born in a Muslim family, how is that an advantage? It's not an advantage. It's a bad luck. Exactly. میرا پوائنٹ یہی ہے, میرا پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی پر مسلمان رہیں گے یا ایمان پر رہیں گے. نہیں, irrespective for that, is it an advantage or disadvantage? ایڈوانٹیج میں اس سینس میں بول رہا تھا کہ ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر پیدا کر دیا اس کی غلطی کیا ہے؟ کیا غلطی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو مسلمان پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہا ہے دین فطرت پہ پیدا کیا میں نے, وہ بائی چوائس بنتا ہے جو بھی اس کو بننا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھوپا تو نہیں ہے اس کے اوپر. ایک سیکنڈ, واپس آتے ہیں. دین فطرت پہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے. کس نے بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ اللہ نے بتایا. اللہ نے بتایا. کہاں پہ بتایا کہ دین فطرت پہ پیدا کیا؟ قرآن میں. اوکے, کیا دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ نے ان کو دین فطرت پہ پیدا کیا, لیکن وہ دین فطرت نہیں ہے.
Can you show me the deen fitrat or can you only show me fitrat? فطرت, چلیے فطرت, فطرت ٹھیک. پرفیکٹ. سو دین دیں گے, لیکن اللہ میاں کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ میں نے تمہارے لیے چن لیا, کیونکہ دین اسلام ہے, اللہ نے چنا تمہارے لیے. اوکے, اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ there is a God, there is a God. ہاں ایگزیکٹلی, that's فطرت. پرفیکٹ. اسلام از ناٹ فطرت, یہ بعد میں تفسیروں میں ایڈ کیا گیا, رائٹ. اسلام دین فطرت ہے, اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے قرآن میں. یہ تفسیروں میں ایڈ کیا گیا نا, قرآن میں تو نہیں. نہیں, قرآن کا ترجمہ ہے دین فطرت. give me the verse of قرآن میں بھی میں آپ سے لرن کر لوں, شاید میں بھول گیا ہوں. اچھا, there is a fair possibility. دین فطرت دکھانا ہے آپ نے مجھے کہ اسلام دین فطرت ہے, یہ آپ نے مجھے دکھانا ہے قرآن سے. میں اقرار کروں گا اگر میں بھول گیا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. there is a fair possibility یار, بندہ کبھی بھول بھی جاتا ہے, not a problem. اسلام is a دین فطرت. اسلام دین فطرت ہے, قرآن سے دکھانا ہے آپ نے. اچھا سوری, میں کنفیوزڈ ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن فی نفسی حق ہے. یہ وہ الگ آیا, ڈفرنٹ ہو گیا. فی نفسی حق, ہاں فی نفسی حق. کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ ناؤ. ہاں, اب ہمارے پاس دو مدعے آ گئے. جی. قرآن نے پہاڑوں نے قرآن لینے سے انکار کر دیا. somehow پہاڑوں کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے, somehow پہاڑوں کے پاس ایموشنز بھی ہیں, بیکاز وداؤٹ ایموشنز آپ اقرار اور انکار نہیں کرتے. نمبر تیسری بات, پہاڑ اور آسمانوں کے پاس ایموشنز کے علاوہ فیصلہ لینے کی طاقت بھی ہے. they can make decisions. So in reality یہ سب کچھ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پہاڑوں کے پاس اور آسمانوں کے پاس نفس نہ ہو. کریکٹ. وداؤٹ دا نفس یو کین ناٹ ہیو اینی آف دس. کریکٹ. بیکاز اللہ کا پاس بھی نفس ہے, یو نو دیٹ, کہ یو ڈونٹ نو دیٹ. ڈز اللہ ہیز نفس اور ناٹ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نفس ہے کہ نہیں پتہ نہیں, مجھے نہیں معلوم. نہیں سر, دیکھیں, وداؤٹ نفس آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیر از نو, یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ وداؤٹ نفس ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہلے اللہ ہیز نفس. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, عربی میں دکھا دیتا ہوں کہ ٹرانسلیشن میں کہیں بھی نفس نہیں ملے گا آپ کو. عیسیٰ اللہ سے بول رہا ہے, ٹھیک ہے, فیوچر میں بولے گا. تعلمو ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, اللہ کا نفس ہو گیا. ٹھیک ہے, ود آؤٹ نفس آپ کوئی ڈیسیژن پاور نہیں لے سکتے. اللہ ہیز اے نفس. ٹھیک ہے, قرآن گواہ ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے, اب مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں جہاں پہ آسمانوں, پہاڑ, زمین کو نفس ہو, پلیز. تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے نفس ان کے پاس. اگر مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا قرآن میں, اگر اللہ تعالیٰ مان لیجئے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو نفس دے رکھی ہے, مان لیجئے نہیں کہا, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے. ساحل بھائی سن رہے ہیں آپ یہ جواب؟ ارے سن رہا ہوں. ہر چیز کا جواب دینا ضروری ہے کہ پتھر کے اندر. سر اگر پتھروں کے اندر نفس ہے نا تو پتھر آج بھی سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہندو جو مورتی بناتے ہیں, دیٹ مورتی ہیز اے نفس ان اٹ بیکاز اٹس میڈ آؤٹ آف پتھر. So that murti has a nafs in it, it can listen and it can do something. کیونکہ اللہ کے مطابق پہاڑ اور زمین اور پتھر جواب بھی دیتے ہیں, سنتے بھی ہیں, ایموشنز بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, So the murti has all that power as well. Accept it.